السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے اقبال کی ذہنی تشکیل۔ کسی بھی فرد کی زندگی کے حوالے سے اس کا خارجی اور داخلی ماحول نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور کسی بھی شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں ماحول کی یہ دونوں صورتیں یعنی داخلی اور خارجی صورتیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے بچہ اپنے گھر کے ماحول سے اثرات قبول کرتا ہے، اور اس کے گھر کا ماحول، اس کے والدین کی تعلیم و تربیت اس کی شخصیت کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ علامہ محمد اقبال کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں ان کے والدین کا نہایت اہم کردار ہے۔ آپ کی والدہ پرہیزگار اور دیندار خاتون تھیں۔ آپ کے والد ایک صوفی بزرگ تھے اور ہمیشہ اقبال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اور قرآن پاک کے احکامات سے مثالیں دے کر سمجھاتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ جب وہ کسی غلط کام کی ممانعت کرتے تھے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مثال دیتے تھے تو اقبال نہایت خاموشی کے ساتھ سر تسلیم خم کرتے تھے اور کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کرتے تھے۔ دین کی تعلیم اقبال کے گھر سے ہی شروع ہوئی۔ اس کے بعد اقبال کے والد شیخ نور محمد نے اقبال کو مولانا غلام حسن کے سپرد کیا، جو ان کو دینی تعلیم دیتے تھے۔ اقبال نے 1 برس تک مولانا غلام حسن سے دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مولوی میر حسن، جنہیں شمس العلماء کے خطاب سے بھی نوازا گیا، انہوں نے علامہ اقبال کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھائی۔ میر حسن عربی اور فارسی کی کتب پڑھاتے تھے، فلسفے کی تعلیم دیتے تھے اور شعر و حکمت کے بارے میں بھی رہنمائی کرتے تھے۔ جب میر حسن نے بطور استاد اسکوچ مشن ہائی اسکول میں کام شروع کیا تو انہوں نے اقبال کے والد شیخ نور محمد سے کہا کہ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے اور اسے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم سے آراستہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ شیخ نور محمد کی مرضی سے اقبال کو اسکوچ مشن ہائی اسکول میں داخل کرایا گیا اور اقبال نے 7 برس کی عمر میں پہلی جماعت پاس کی۔ اقبال نے اسکوچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے 1893 میں میٹرک کیا۔ اسی دوران میں اسکول میں FA کی کلاسز شروع ہو چکی تھیں، چنانچہ اقبال نے انٹرمیڈیٹ بھی اسکوچ مشن ہائی اسکول سے ہی کیا۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد اقبال لاہور تشریف لے آئے۔ FA کا پہلا سال وہ سال تھا جب اقبال نے شاعری کے حوالے سے داغ سے اپنی اصلاح شروع کی۔ اگرچہ استادی شاگردی کا یہ تعلق ساری عمر قائم رہا، لیکن باقاعدہ طور پر داغ نے اقبال کے کلام میں بہت کم ترمیم کی اور ان کو کہا کہ آپ کا کلام بہت پختہ ہے اور آپ کو کسی قسم کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لاہور میں اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں BA میں داخل ہوئے۔ BA میں اقبال کے مضامین عربی، انگریزی اور فلسفہ تھے۔ انگریزی اور فلسفہ کی کلاسز گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوتی تھیں، جبکہ عربی کے لیکچر لینے کے لیے اقبال اورینٹل کالج لاہور تشریف لے جاتے تھے۔ یہی وہ دور ہے جب اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے مشاعروں میں شرکت شروع کی
اور انجمن کے مشاعروں میں اپنی نظمیں پڑھنی شروع کی۔ اقبال کو فن موسیقی سے بھی خاص شغف تھا اور وہ سر اور لے کے بارے میں کافی حد تک معلومات رکھتے تھے۔ اقبال کو ستار بجانے کا شوق تھا اور انہوں نے اس کی باقاعدہ تربیت بھی حاصل کی تھی۔ اقبال کے ابتدائی دور کی شاعری انہی ایام سے تعلق رکھتی ہے۔ اس دور میں اقبال کی شاعری پر روایتی رنگ غالب ہے، لیکن اس میں کہیں کہیں اقبال کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے BA میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اقبال نے فلسفہ میں MA کرنے کا ارادہ کیا اور MA میں داخلہ لیا۔ اقبال نے 3rd ڈویژن میں MA میں کامیابی حاصل کی، لیکن گولڈ میڈل کے حقدار قرار پائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے مضمون میں یونیورسٹی میں واحد کامیاب امیدوار تھے۔ اس دور کی شاعری سے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ یہ اشعار اقبال کی نظم ایک آرزو سے پیش کیے گئے ہیں۔ اقبال کی نظم تصویر درد سے کچھ اشعار سماعت فرمائیے۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، من میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ کہ شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔